لیکن جہاں تک یوتھ کی کوریج کا تعلق ہے، اب آپ دیکھیے ابھی 2 بچیاں ہماری، ایک نے دوڑ جیتی ہے، ایک جوڈو کراٹے میں انعام لے کے آئی ہے، کتنا ان کا کوریج نہیں ہوا، کیا کیا لوگوں نے ان کو پرائز نہیں دیے، پریزیڈنٹ سے لے کے چیف منسٹر تک، پرائم منسٹر تک، ہر شخص نے ان کو کال آن اس پر کیا ہے. تو دیکھیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اگر اپنی طرف توجہ دیں، اب صرف یوتھ کا آپ اپنی پڑھائی میں توجہ دیں، آپ اپنی سپورٹس میں توجہ دیں، سیاست میں نہ آپ اس میں نام پیدا کریں، آپ فرسٹ آئیں، آپ اپنا کوئی پرفارم کریں، تو میڈیا آپ کی کوریج کے لیے موجود ہے. خوبصورت بات کی آپ نے شامی صاحب کہ ادارے صحیح ہوں گے، سیاست آپ کی صحیح نہج پہ آئے گی تو پھر آکے باقی ایشوز بھی ایڈریس ہوں گے، مگر کوریج ہو رہا ہے. اگلا سوال ہے جی. میڈیا نے بہت اچھی اویئرنیس دی ہے، پولیٹیکل ایشوز، ہر سوشل ایشوز پہ اویئرنیس آئی ہے لوگوں میں. تو اتنی اویئرنیس عوام کے لیے کیوں نہیں آتی؟ اگر ہمارے ملک کے ایسے حالات ہیں تو ہماری قوم کی وجہ سے ہی ہیں. ہم لوگ اٹھتے نہیں ہیں، یہاں بولنے کا موقع نہیں ہے، یہاں ایسے ریسورسز نہیں ہیں. اگر میرے گھر کے باہر کوڑا پڑا ہوا ہے، یہ پریزیڈنٹ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ آ کے اٹھائے، یہ میری ذمہ داری ہے کیونکہ یہ میرا ملک ہے. اس کو اگر میں اپنے گھر کی طرح لوں گی تو پھر ہی یہ صاف ہوگا. اونرشپ، آپ کا خیال ہے کہ اونرشپ جو ہے اصل میں بڑے جو ہوتے ہیں نا، اب میرے گھر میں میں جو میرے والد اور میری والدہ کا ویژن تھا، وہ گھر کے اندر بروئے کار آیا ہے. اب کسی بچے نے ڈاکٹر بننا ہے، کسی نے لیکچرر بننا ہے، کسی نے انجینئر بننا ہے، کسی نے ٹیچر بننا ہے، تو وہ ویژن جو ہے وہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، جو بچوں کو اس طرف لے کے جاتے ہیں. 15-16 سال کے بعد بچہ جو ہے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں ہوتا کہ اس نے یہ کرنا ہے. تو بڑوں کی ایک خاص اہمیت ہے، اور اگر بڑے درست نہیں ہوں گے چھوٹے درست نہیں ہو سکتے. شامی صاحب اہل یسار پہلی بار بولے. ایک سائڈ پہ بم بلاسٹ ہوا ہے ایگزامپل کے طور پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ ایک چینل پہ اب 20 دکھا رہے ہیں اور دوسرے چینل پہ لگاؤ تو 40 ان کی اماؤنٹ ہوتی ہے. تو یہ کیا ہے کہ مطلب کہ ہمیں ایک سائڈ سے صحیح نیوز ملتی ہی نہیں ہے. ایک ہی خبر کے مختلف پہلو. ہاں ٹھیک ہے، نہیں اعداد و شمار کی غلطی، اعداد و شمار کی غلطی ایسا ہوا ہے، اس کی بڑی گرفت ہوئی ہے. اور یہ پھر انہوں نے چینلز کٹھے ہو کے انہوں نے ایک کوڈ بنایا تھا اس کی کوریج کے لیے. تو یہ بات آپ کی درست، غلطیاں تو ہوتی ہیں اور ہو رہی ہیں، یہ درست ہونی چاہیے. ہاں، اور میرا خیال ہے کہ ہر غلطی پہ آپ گرفت نہ کریں، کچھ معاملات دوسری طرف بھی جانے تھے. ہاں، کیونکہ غلطیاں تو چلتی رہتی ہیں، یہ تو کھیل کا حصہ ہے، سیاستدانوں سے بھی ہوتی ہیں، میڈیا سے بھی ہوتی ہیں، ڈیفینیٹلی آپ سے بھی ہوتی رہتی ہوں گی اور ہوتی رہیں گی. دس از وائی کہ آپ پیپر دیتے ہیں تو اس میں 100% نمبر کبھی نہیں آتے. ابھی وقت ہو گیا ایک بریک کا، آپ دیکھتے رہیے بدلتا پاکستان. بدلتا پاکستان میں ایک بار پھر خوش آمدید. سوالات کا سلسلہ اور جوابات کا بھی جاری ہے اور ہم چلتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اور اگلا سوال ہے جی. ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ میس کمیونیکیشن کے جو گریجویٹس ہوتے ہیں ان کو ایتھکس بہت زیادہ سکھائے جاتے ہیں اور ان کو ایک بالکل ایک سائڈ بس سکھائی جاتی ہے، ان کو ہارش ریالٹیز نہیں سکھائی جاتی ہیں کہ جو اصل میں ان کو پروفیشنل لائف میں فیس کرنی پڑتی ہیں. تو آئی ووڈ لائک ٹو آسک مہر کہ آپ کے خیال سے میس کمیونیکیشن کا سلیبائی چینج ہونا چاہیے یا میڈیا کی پالیسیز چینج ہونی چاہیے، کہ کس طرح سے جب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اس کا ایک برین واش، ایک سارٹ آف برین واش ہی ہوتا ہے کہ ایک ہی سائڈ اس کو پڑھائی جا رہی ہے، ایتھکس سکھائے جا رہے ہیں، اور ایک دم سے جب وہ پروفیشنل لائف میں جاتا ہے تو اس کو بالکل ایک نیو ویو ملتا ہے اور ایک نیا طریقے سے اس کو کام کرنا پڑتا ہے. تو وہ کس طرح ایڈجسٹ کرے، یا پھر اس کا سلیبس چینج ہو جائے، یا پھر اس کا جو میڈیا کی جو پالیسیز ہیں جہاں اس نے آگے جا کے کام کرنا ہے ان کو یا چینج کیا جائے؟ آپ کے خیال میں کیا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو، دیکھیں میرا اپنا بیک گراؤنڈ میس کمیونیکیشن سے نہیں تھا، جرنلزم سے نہیں تھا. آئی ڈیڈ اے ڈبل ڈگری ان میتھمیٹکس، کوئی دور دور سے لینا دینا نہیں تھا، ٹھیک ہے. اور جب ادھر آئی اور پورا ایکسپیرینس کیا ہے اور دیکھا ہے ابھی تک، آئی تھنک کہ آپ کا سلیبس تو میں نے ان ڈیپتھ دیکھا نہیں ہے، اس کے اوپر اس لیے میں کامنٹ نہیں کروں گی. مگر آپ لوگوں کو اور ینگ لوگوں کو جو اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں، آپ کو انٹرنشپس کے لیے تو بھیجا جاتا ہے، بٹ آئی بلیو اینڈ میں تو اس کو ایک تو کنٹینیوس ساتھ ساتھ رکھیں انٹرنشپس کو، مگر انٹرنشپس کے علاوہ آپ کے لیے ایک یہ بات بھی کر دی جائے کہ آپ کو مینڈیٹری کر دیا جائے کہ آپ کو کسی نہ کسی ایک بڑے صحافی یا کسی ایسے اسٹیبلش صحافی کے ساتھ آپ کو انٹرنشپ 1-on-1 کرنی ہے، چاہے لکھنا ہے یا اس کے لیے پروڈکشن کرنی ہے یا اس
کے لیے ریسرچ کرنی ہے آپ کے کرائٹیریا کے مطابق, آپ کی فیکلٹی کے لیے جو بھی لسٹ ہے بڑے صحافیوں کی, بڑے جرنلسٹ کی, ایسے کسی ادارے کی. سو ناٹ کہ آپ کسی ادارے میں جائیں اور آپ گھوم جائیں, بیکاز میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ انٹرنیز آتے ہیں وہ گھوم جاتے ہیں, ان کا ٹائم ختم ہوتا ہے, دے ڈونٹ کیئر, دے جسٹ وانٹ دا کریڈٹ اینڈ دے وانٹ ٹو گو ہوم. اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ. There's so many learned people in this field, there's so many of them کہ کبھی کبھی مجھے ڈر لگتا ہے کہ اب میری جنریشن تو آ گئی ہے, مگر یہ سارے بڑے بڑے ماشاءاللہ جو ہیں یہ ایونچولی جب, اب میں کیا کہوں, بٹ یو نو ایونچولی دے آلسو ہیو ٹو ایگزٹ. تو پیچھے سے ہم کیا تیار کر رہے ہیں, بیکاز ان لوگوں نے تو بالکل را مٹیریل پہ سیکھا ہے, ان کو تو رگڑا لگتا تھا, ان کو تو بالکل ایڈیٹوریل بورڈز ہوتے تھے, مجھے بتایا جاتا ہے کہ پیپرز پھینکے جاتے تھے منہ کے, پھر سے لکھ کر آؤ یا پھر جا کے رپورٹنگ کرو. مجھے تو ایسی ٹریٹمنٹ نہیں دی گئی, مجھے تو مہرانیوں کی طرح رکھا گیا آج تک. تو ابھی تک جتنا میں نے سیکھا وہ مجھے لگتا ہے میرے لیے بری بات رہی ہے. سو میں خود رگڑا لگاتی ہوں, میں خود باہر نکلتی ہوں, میں خود جا کے ایفرٹ کرتی ہوں, بٹ کافی زیادہ لوگ ہیں جو نہیں کرتے. تو یعنی کہ آپ کے لیے یہ مینڈیٹری ہو کہ آپ بڑے صحافیوں کو ڈھونڈیں اور آپ ایسے اداروں میں جائیں اور ایک ایسا کام کریں اور پھر آپ کو ریفرنس ملے واپس, وہ آپ کو ایویلیویٹ کریں کہ بھئی گڈ, ویری گڈ, پیتھیٹک, یہ آپ کو ملے باقاعدہ طور پہ, ورنہ آپ گریجویٹ نہ ہو. شامی صاحب یہ جس بات کی طرف اشارہ ہوا ہے وہاں سے بھی اور مہر نے بھی کیا ہے کہ جو ٹریننگ ہے جس سے لوگ پہلے گزرتے تھے, جس مصیبت سے اب نہیں گزرے, تو لہٰذا وہ معیار بھی نیچے آتا. دیکھیے بات یہ ہے کہ تبدیلی بہت آ رہی ہے اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اب یونیورسٹیز کے اندر پہلے کی نسبت بہت تبدیلی آئی ہے, اور جو بچے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتر ہیں, اور جو ہمارا معیار ہے تعلیم کا کئی حوالے سے بہت بلند بھی ہوا ہے. لیکن اصل بات دیکھیں, کوئی اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, کوئی فارمولہ نہیں ہے. یہ آپ یہ دیکھیں, میرا خود اپنا بیٹا جو ہے وہ اگرچہ وہ اب انچارج ہے ہمارے سارے کاموں کا, لیکن میں نے فیصلہ کیا تھا میں نے میس کام میں اس کو پڑھانا نہیں ہے, تو وہ لمز میں پڑھا اور MBA اس نے کیا, تاکہ یہ جو بزنس ہمارا تو بزنس بھی ہے اس کو دیکھ سکے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں یہاں دیکھتا ہوں کہ جو بچے پڑھ رہے ہیں یا بچیاں پڑھ رہی ہیں وہ فوکسڈ نہیں ہے. مثلا انہوں نے ایڈیٹوریل رائٹر بننا ہے, انہوں نے نیوز میں کام کرنا ہے, انہوں نے رپورٹنگ کرنی ہے, انہوں نے پروڈکشن میں جانا ہے. یہ چیزیں ہیں, الیکٹرانک چینلز آ گئے ہیں, اس کے بھی کئی اس کے پہلو ہیں, اس پہ بھی توجہ دینی چاہیے. اب آپ یقین کریں کہ اخبارات میں ہمیں ایڈیٹوریل رائٹرز نہیں ملتے, ہمیں ایسے سب ایڈیٹرز نہیں ملتے جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نالج ہو, اور اس لیے یہ چیزیں جو ہیں. اسی طرح الیکٹرانک چینلز, ابھی ہم بات کر رہے تھے اینکرز کی, تو ہر اینکر کے ساتھ ایک پیچھے ریسرچرز کی بھی ٹیم لگی ہوتی ہے ایبسلیوٹلی, جو اس کو بتاتی ہے, یہ چیزیں فیڈ کرتی ہے. تو اب وہ ریسرچرز کی بھی ضرورت ہے, کمی ہے, آ رہے نہیں ہے ریسرچ, کمی ہے اس وقت. تو اگر ہم یہ اس طرح سے لنک ہو جائے تو پتہ لگے آپ کو کہ مارکیٹ میں کس طرح کی چیزوں کی ضرورت ہے, اور اس طرح پھر بچیاں اپنے بینٹ آف مائنڈ کے مطابق, اپنے رجحان کے مطابق ان شعبوں میں تھوڑا کنسنٹریٹ کریں, تو میرا خیال اس سے بہت بہتر تبدیلی آ سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ چیزیں آپ سنیں کہ یہ میڈیا کو جو پرابلم فیس ہو رہے ہیں افرادی قوت کے حوالے سے, یونیورسٹیز کا اور کہیں میڈیا کا یوں لگتا ہے کہ ڈسکنیکٹ ہے کسی جگہ پہ. نہیں, ایسا ڈسکنیکٹ نہیں ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی اسٹریم لائن نہیں کیا کچھ بھی. اب جیسے BBC میں جو نیوز کاسٹر ہے وہ ایکچولی نیوز انالسٹ بھی ہوتا ہے خود سے. ہمارے ہاں جو نیوز کاسٹر ہے وہ نیوز ریڈر ہوتا ہے, اس کے سامنے وہ چل رہی ہوتی ہے اور اس میں سے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس کو نہیں پتہ ہوتا اس خبر کی بیک گراؤنڈ کیا ہے یا اس کا انالیسس کیا ہے. اور کبھی اگر اس سے کوئی سوال خدا نہ خواستہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوچھ لیں تو وہ لڑکی جو ہوتا ہے بکھلائی ہوتی ہے کہ اس کا میں کیا جواب دوں, کیونکہ اس کی اپنی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہوتی ہے. تو اس لیے ان بچوں کو سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی کی انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہو اور ان میں بولنے کی ہمت ہو, اور تاکہ وہ جو بھی سوچ رہی ہیں وہ کہہ دیں, یا لکھنے کی ہمت ہو, لکھنے کی بھی, بولنے کی بھی ہمت ہو. جی اگلا سوال ہے. جی Actually, I want to make a comment. Maybe my thinking is slightly different from my fellows. اگر مجھ سے پوچھا جائے تو I'm 65 to 70% in favor of media. میرے خیال سے میڈیا اتنا نیگیٹو بھی نہیں ہے جتنا ہم کہہ رہے ہیں. میڈیا نے بہت سے اچھے کام بھی کیے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے میڈیا برا ہے, سارے اس کے اوپر بلیم ڈال دیں. میں خود میڈیا کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں جانتی ہوں کہ میڈیا کی کتنی امپورٹینس ہے آج کل کی ورلڈ میں. میڈیا کی طرف سے تمہارا شکر گزار ہوں. ہم جیسے لوگ گھر میں رہ کے ایک ٹی وی کے ذریعے پوری دنیا کی خبریں لے لیتے ہیں. باہر کیا ہو رہا ہے, کیا دنیا میں چل رہا ہے, وہ ہمیں جسٹ ایک ٹی وی سے پتہ چل جاتا ہے, جسٹ بیکاز آف میڈیا.